نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ نور پارہ نمبر 18، سورہ نور کی آیت مبارکہ نمبر 31 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ سورت کا چوتھا رکوع ہے اور 18ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ رب فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجیے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یعنی جب بھی باہر جانے کا اتفاق ہو کسی ضرورت شدیدہ کے لیے، ایسی صورت میں اور راستوں میں آتے جاتے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے مردوں کے لیے حکم غض بصر کا ہے، نظر کی حفاظت کا ہے، اسی طرح سے مستورات کے لیے، خواتین کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، یعنی اگر زیورات کا استعمال کر رہی ہیں تو ایسا زیور نہ پہنے کہ جس کی جھنکار دوسروں کو سنائی دے، اور اپنا یعنی عورت کے لفظ ہی یہ عورت عربی زبان میں ستر کو کہتے ہیں، پوشیدگی کو کہتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو عورت کا پورا جسم ہی ستر ہے، اور اس کا چہرہ وہ اس کا پردہ ہے۔ عربی زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ستر ہوتا ہے اور ایک حجاب ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ستر کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ حجاب جس کو ہم اردو میں پردہ کہتے ہیں، اس کا حکم سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے، اس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے سوائے اس کے چہرے کے، دونوں ہاتھوں اور تھیلیوں کے اور دونوں پاؤں کے، کہ یہ ستر تو نہیں ہے، یعنی ان کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت ظاہر کر سکتی ہے، لیکن ان اعضاء کا پردہ ہے، حجاب ہے کہ جب کبھی بھی باہر نکلنے کا اتفاق ہو تو پھر غیر محرموں سے ان کا چھپانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ اعضاء جو ان سے ظاہر ہوں، یعنی جن کا چھپانا ممکن نہ ہو، تو جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں، کہ یہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کیے جا سکتے ہیں، ان کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے کو، اپنی اوڑھنی کو اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ اوڑھے رکھیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ خواتین کی عادت ہوا کرتی تھی، بلکہ عموماً یہ عادت خواتین میں تھی کہ وہ جب دوپٹہ یا چادر وغیرہ اوڑھتی تھیں تو اس کے دونوں سرے سائڈ پر جو ہے اترا دیا کرتی تھی۔ تو غربیت نے حکم دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے آپ نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ، اپنی چادر اوڑھنی ہے کہ اوڑھے رکھنی ہے کہ وہ اپنے عورت کے پورے سر کو بھی ڈھانپے ہوئے ہو، اس کے کانوں کو، اس کی گردن کو، اس کے گلے کو اور پھر اس کے سینوں کو، کہ دونوں اطراف کی جو سرے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ وَلْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آگے ان رشتہ داروں کا حکم ہے کہ جن کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز ہے۔
فرمایا کہ الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کی، یعنی شوہر کے سامنے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ستر نہیں ہے. شوہروں کے لیے ان کی بیوی پوری طرح سے حلال ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی شوہر سے نہ کوئی ستر ہے نہ کوئی پردہ ہے، بلکہ اللہ نے تو ایک مقام پر فرما دیا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. یا اپنے شوہروں سے یا اپنے جو والدین ہیں اس سے بھی پردہ نہیں، اپنے جو باپ ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ان سے بھی یعنی ان کے سامنے بھی آ جا سکتے ہیں. اور آبائی بعولتہن، یا جو اپنے شوہروں کے باپ ہیں یعنی جو سسر ہیں ان سے بھی کوئی اس طرح سے پردہ نہیں ہے. اور ابنائہن، اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں، ان کے سامنے بھی اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اور ابناء بعولتہن، یہ اپنے شوہر کی جو اولاد ہے، اگر ایسے شخص سے شادی ہو گئی ہے کہ جس کے ہاں پہلے سے اولاد موجود ہے، تو اب یہ جو سوتیلی اولاد ہے اس سے بھی عورت کا کوئی پردہ نہیں ہے، اب وہ بھی اس کے محرموں میں شامل ہیں. اور اخوانہن، اسی طرح ان خواتین کے جو بھائی ہیں، اور بنی اخوانہن، یا اپنے ان کے خواتین کے جو بھائیوں کے بیٹے ہیں جن کو ہم بھتیجے کہتے ہیں، وہ بھی محرم رشتہ داروں میں داخل ہیں. اور بنی اخواتہن، اسی طرح ان عورتوں کی بہنوں کے بیٹے یعنی جن کو ہم بھانجے کہتے ہیں، وہ بھی محرم رشتہ داروں میں داخل ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ عورت میں اپنے بھائی کا جو بیٹا ہوتا ہے بھتیجا، وہ تو محرم ہے، لیکن جو اپنے شوہر کا بھتیجا ہے یعنی اپنے دیور کا یا جیٹھ کا جو بیٹا ہے، تو وہ محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے. اور نسائہن، اسی طرح ان عورتوں کا دوسری عورتوں سے بھی جو ہے وہ پردہ نہیں ہے. اور ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح ان عورتوں کا جو درب خاتمہ ملازمیں اور کیا نام اس کا ایمانہن، جو باندیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی اربۃ من الرجال، یا ایسے خدمت گزار مرد کہ جن کے اندر شہوت نہیں ہوتی، جو ایک قسم کے یعنی آپ کو معذور تصور کر لیں کہ بس ان کا کام گھروں میں کھانے پینے کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، عورتوں کی طرف کسی طرح بھی وہ نظر نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر وہ مادہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے مردوں سے بھی جو ہے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ ایسے بچے کہ جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں، بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان کو اس چیز سے بالکل عورتوں کی طرف کوئی نظر اتفاق نہیں ہوتی، کوئی ان کا دشنابت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کو عورتوں کے حوالے سے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے بچوں سے بھی جو پردہ نہیں ہے. جو سمجھدار بچے ہیں، جو چیزوں کو سمجھنے والے بچے ہیں، ان سے تو بہرحال پردہ ضروری ہے. پھر فرمایا کہ والا ضروری بنا دکھانا ضروری ہے کہ عورتیں اس قدر اپنے آپ کو چھپانے کا اہتمام کریں کہ اگر وہ باہر نکلیں والا ضروری بنا بھی آپ کے لیے کہ وہ اپنے پاؤں کو زور سے نہ ماریں، معلوم کی نبی زینتہن، کہ ان کی جو زینت کی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، یعنی انہوں نے اگر کوئی زیور کا استعمال کیا ہوا ہے تو پھر وہ ان کی جنکار جو ہے وہ دوسرے کو سنائی نہ دیں، یعنی اس طرح سے وہ پاؤں نہ ماریں، اس طرح سے اپنے اعضاء کو منتشر نہ کریں کہ ان کا زیور جو ہے ان سے وہ چل کے اور اس کی جنکار کی آواز جو دوسروں کو سنائی دیں. تو عورت کا پورا جسم غیر محرم کے لیے ستر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے، اس کا دوسرے غیر محرموں سے اس کا پردہ ضروری ہے. یہاں تک کہ عورت کی اپنی آواز اس کا بھی پردہ ہے، اس کے زیورات کی آواز بھی دوسروں پر نہیں آنے کے لیے، تو بکری کے اولا اس کی اپنی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہوگا.
تو آج ہمارے پہ فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا کہ اللہ کی طرف تم سب جو ہے وہ رجوع کرو، توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے مومنوں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ یعنی اس حکم سے پہلے اگر تم میں کوئی خرابی رہی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کر سکے، مرد جو ہے وہ بدنظری کئی گناہوں میں ملوث رہی ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ پردگی کے گناہ میں اگر شریک رہی ہیں، مبتلا رہی ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں سابقہ گناہوں سے، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ ضرورت کے جو احکامات ہیں ان کو پلے باندھ لیں اور اس کے اوپر اپنے نماز جو ہے وہ عمل کریں۔ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے اور آئندہ کے لیے ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ ضرور جو ہے وہ آپ کو توبہ کو قبول کرے گا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ خیر و فلاح والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کی سے دعا کرے کو صحیح طور پہ سمجھ کے اس کو ثابت اپنے جل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام وانت السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في غزه وفلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين اللهم ارحم جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك